مشرد وزیر خان میں سنگر بلال سعید اور صبا قمر کی جو ویڈیو کی لحاظ سے ایک کیس چل رہا تھا، اس کی سماعت ہوئی تھی اور دونوں کو بری کر دیا گیا ہے تمام الزامات سے. اور ایڈیشنل جج تھے محمود مشتاق، انہوں نے اداکارہ صبا قمر اور سنگر بلال سعید دونوں کو مسجد میں رقص کر کے جو ایک ڈسرسپیکٹ کا کریٹ ہوا تھا پورا انوائرمنٹ، وہ ایک الزامات اور اس وجہ سے ان کی پہ کیسز بنے تھے اور سارا کچھ اس سے بری کر دیا گیا ہے. یہ بھی بتا دیں کہ ان دونوں آرٹسٹ نے اپنی ضمانت کی، اپنی بریت کی درخواست خود دائر کی تھی، اور یہ ساری انویسٹیگیشنز کے بعد ان کی قبول کر لی گئی ہے یہ، اور اب یہ ٹوٹل طور پہ بری ہو چکے ہیں. پہلے ضمانت پہ تھے، اب بری ہو گئے ہیں. ہوا یہ تھا کہ آج سے 2 سال قبل 14 اگست 2020 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ان پہ کیس کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے مسجد وزیر خان میں اپنی گانے کی ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہوئے مسجد کے اندر احاطے کے اندر ڈانس کا سٹیپ کیا تھا. تو یہ بڑی ڈسرسپیکٹفل بات گئی تھی، جس وجہ سے لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تھا. ان دونوں پہ کیس ہوئے تھے اور اب یہ ہوا ہے کہ ان پہ سے یہ کیس ہٹا دیے گئے ہیں اور ان کو باعزہ طور پہ اب بری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسری خبر ہمارے پاس آج کی یہ ہے کہ اسلام آباد میں مارگلا ٹاؤن میں ایک عورت نے اپنی بیٹی اور اس کے علاوہ باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے اپنے ہی شوہر کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بیسمنٹ میں پھینک دی اور اس کے بعد خود فرار ہو گئی، جبکہ بیوہ نے تھانے جا کر اپنے شوہر کے قاتل کی درخواست بھی دی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ دونوں بچوں کے پیدائش کے میڈیکل سرٹیفکیٹ جو تھے وہ بھی لے لیے ہیں. اس کے علاوہ نماز جنازہ تو خیر منڈی بہاؤالدین میں ادا کر دی گئی تھی ان کی. کہتے ہیں کہ 8 مہینہ پہلے 1 کروڑ کی زمین بیچی تھی جن کو قتل کیا گیا ہے انہوں نے، اور جو تمام رقم ہے وہ پہلی بیٹی اور بیوی نے اپنی ہی کسٹڈی میں رکھی تھی اور وہ خود ہی کہیں آگے پیچھے کر دی، اور اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا. جو نصر اقبال رانجھا ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے، انہوں نے 3 کروڑ کی زمین بیچی تھی تقریباً نا. تو اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ ان کے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ زمین بھی بکی ہے. تو نصر اقبال رانجھا نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، اور جو دوسری بیوی ہیں مدیحہ منڈی بہاؤالدین میں رہائش پذیر ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے 2 بچے ہیں، اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. نصر اقبال صاحب جو تھے انہوں نے 8 مہینے پہلے مارگلا ٹاؤن میں شفٹ ہوئے تھے اور اس مکان میں پہلی بیوی کو رہائش پذیر کر کے رکھا تھا، اور اسی مکان کو خریدنا بھی چاہتے تھے. اور یہ مطلب کچھ غیر معمولی حرکات تھیں بیوی اور بیٹی کی، جن کو یہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے، اور کوئی نہ کوئی غیرمرد جو تھا کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں داخل ہوتا تھا، جس وجہ سے ان کے درمیان جھڑپیں رہتی تھیں. اور پھر انہی جھڑپوں میں بیوی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اور بیٹی کو بھی ساتھ ورغلا کے بہلا پھسلا کے اپنے ہی شوہر کا قتل کیا، اور اس کے بعد اس کو تہہ خانے میں اس کی لاش پھینک دی. بیوی روبینہ اور جو ان کی بیٹی ہانیہ ہے وہ گھر سے نکلی تو تھی، لیکن ایک لڑکا بھی موجود تھا جو گاڑی چلا رہا تھا ساتھ میں، اور ایک بیٹا جو نصر اقبال رانجھا کا اور تھا جو باہر کے ملک پڑھنے گیا ہوا تھا، جو باہر کے ملک ہی رہتا تھا. ملزمہ روبینہ اور ان کی بیٹی ہانیہ جو ہیں، انہوں نے کہیں پہ جب ڈیڈ باڈی نہیں ٹھکانے پہ لگا سک رہے تھے تو انہوں نے باہر اپنے بیٹے کو کہا کہ مطلب گھر آ کے وہ ان کی مدد کروائے، اور اسی طرح وہ واپس آیا. اس نے واپس آ کے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ڈیڈ باڈی کو بیسمنٹ میں جہاں پہ بھی انہوں نے ڈسپوز کیا وہ کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ نکل گئے وہاں سے، فرار ہو گئے. انہوں نے جو پولیس کو اطلاع دی بیٹے نے، وہ یہ کہا کہ والد کو کسی نے گھر میں اس کے قتل کر دیا ہے، اور دوسری بیوی اپنے شوہر کو مطلب ڈھونڈتی رہی 2-3 دن تک، کیونکہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلی بیوی نے قتل کر دیا ہے، جو پولیس نے اطلاعات بتائیں. دوسری بیوی جو مدیحہ ہے وہ چیختی چلاتے اسلام آباد پہنچ گئی، اور یہ سارا جو سلسلہ تھا یہ وہاں چلتا رہا جب تک پولیس نے یہ بات خود ظاہر نہیں کر دی کہ نصر اقبال رانجھا کے قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی پہلی بیوی، بیٹی اور بیٹا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو میں جس کا ذکر کرتے چلوں
کہ جب کراچی یونیورسٹی میں بلاسٹ ہوا تھا جس کے اندر چائنیز جو انسٹرکٹرز تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے مطابق میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی خبریں گردش کری تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو خودکش بمبار خاتون تھیں ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو کہیں پہ ایجنسیز اٹھا کے لے گئی تھی، بعد میں ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی اور بڑی بے دردی سے مارا ہوا تھا اور یہ ساری باتیں کی جا رہی تھی. لیکن میں اس کے اندر آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ بتاتے چلوں کہ جو تھا یہ اس جو خودکش بمبار خاتون تھی اس کے شوہر نے ہی سارا کا سارا واقعہ پلان کیا تھا. اس کے بدلے جتنی بھی رقم یا جو بھی انعام کے طور پہ جو بھی ملا وہ اس سے پہلے ہی ریسیو کر کے ان خاتون بمبار کے شوہر اور ان کے جو 2 بچے تھے باقی وہ لے کر باہر کے ملک روانہ ہو چکے ہیں. سو یہ جو گردش کری تھی سوشل میڈیا پہ چیزیں یہ غلط تھیں، یہ بیسیکلی ہمارا اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں. ان پہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں.